السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور عنایت کے ساتھ آج کے سبق اور ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ جیسے کہ ہمارے دیکھنے والے ویورز کو معلوم ہے کہ الحمدللہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہم نے کل سورۃ التکویر مکمل کر لی۔ آج ہم سورۃ التکویر سے اگلی سورۃ عبسہ پڑھیں گے۔ سبق کے آغاز سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ عبس مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبس وتولى۔ عین کو بالکل صاف کر کے گلے سے نکالیں گے، سین میں سیٹی ادا کریں گے۔ واو کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے۔ اس واو کو ہم لام سے ملا دیں گے، یہ اصل میں لام لکھا ہوا ہے۔ لام کے اوپر تشدید ہونے کی وجہ سے تھوڑا ٹھہراؤ کریں گے، پھر اس پر کڑا زبر ہونے کی وجہ سے اور بھی کھینچا جائے گا، یہ یا نہیں پڑھی جائے گی۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ عبس وتولى۔ اگلی آیات پڑھتے ہیں۔ ان نون پر اخفا یعنی غنہ کریں گے۔ جاءہ الاعمی۔ جیم کے بعد الف پر مد ہونے کی وجہ سے 5 الف کی مقدار کھینچیں گے، حمزہ کو صاف کر کے پڑھیں گے بغیر کھینچے۔ ہاں کو ہم ڈائریکٹ لام سے ملا دیں گے۔ لام کے بعد حمزہ لکھا ہوا ہے، حمزہ کو ہم نے عین سے پڑھنا ہے، دونوں کو الگ الگ کر کے پڑھنا ہے۔ میم پر کڑا زبر ہونے کی وجہ سے میم کو 1 الف کی مقدار کھینچیں گے، اس یا کو ہم نہیں پڑھیں گے۔ ان جاءہ الاعمی وما یدریک۔ دال پر قلقلہ کیا جائے گا، را کو بالکل باریک پڑھیں گے۔ را کے بعد یا ہونے کی وجہ سے را کو 1 الف کی مقدار کھینچیں گے، کاف بالکل باریک پڑھا جائے گا۔ لعلہ، اس لام پر تشدید ہونے کی وجہ سے تھوڑا ٹھہراؤ کریں گے، عین کو بالکل صاف کر کے گلے سے نکالیں گے۔ ہا پر الٹا پیش ہونے کی وجہ سے ہا کو 1 الف کی مقدار کھینچیں گے۔ یزکا، زا پر بھی تشدید ہونے کی وجہ سے سختی یعنی ٹھہراؤ کیا جائے گا، زا کو سخت کر کے پڑھیں گے۔ پھر زا کو ہم ڈائریکٹ کاف سے ملا دیں گے، کاف پر بھی تشدید ہونے کی وجہ سے تھوڑا ٹھہراؤ کریں گے، اور کاف پر کڑا زبر ہونے کی وجہ سے اس کاف کو 1 الف کی مقدار کھینچیں گے بھی۔ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّىٰ أَوْ يَذَّكَّرُ۔ ذا کو بالکل نرم کر کے پڑھیں گے، ذا پر تشدید ہونے کی وجہ سے تھوڑا ٹھہراؤ کیا جائے گا، ذال کو کاف سے ملائیں گے، را کو پر کر کے پڑھیں گے۔ فَتَنفَعَهُ الذِّكْرَىٰ۔ نون پر اخفا یعنی غنہ کیا جائے گا، ہا کو ہم ڈائریکٹ ذال سے ملائیں گے، ذال پر تشدید ہونے کی وجہ سے ٹھہراؤ بھی کریں گے، اور ذال کو ہم کاف سے ملا دیں گے۔ را پر کڑا زبر ہونے کی وجہ سے 1 الف کی مقدار کھینچیں گے۔ او یذکر فتنفعه الذکریٰ۔ اما، میم پر غنہ کیا جائے گا،
اس نون کو ہم اس سین سے ملائیں گے، سین میں سیٹی نکالیں گے، تا کو غین سے ملا دیں گے، غین کو موٹا کر کے پڑھیں گے، نون پر کڑا زبر ہونے کی وجہ سے ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ اما من استغنى فأنت، حمزہ کو نون سے ملائیں گے اخفا کے ساتھ، یعنی غنہ کریں گے۔ لہو، ہا پر الٹا پیش ہونے کی وجہ سے ہا کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ تصدى، صاد کو دال سے ملائیں گے، دال پر کڑا زبر ہونے کی وجہ سے دال کو کھینچیں گے بھی اور تشدید کی وجہ سے ٹھہراؤ بھی کریں گے۔ فأنت له تصدى، اگلی آیات پڑھتے ہیں۔ وما عليك ألا، حمزہ کو لام سے ملائیں گے، تشدید ہونے کی وجہ سے تھوڑا ٹھہراؤ کریں گے۔ يزكى، وَأَمَّا مَن، یہاں بھی غنہ کیا جائے گا میم مشدد ہونے کی وجہ سے، اور اس نون پر ہم اخفا یعنی غنہ کریں گے۔ جاءک، جیم کے بعد الف ہے اور الف پر مد ہونے کی وجہ سے جیم کو 5 الف کی مقدار کھینچیں گے، اس حمزہ کو ہم بالکل کھینچ کر نہیں پڑھیں گے۔ وَأَمَّا مَن جَاءَكَ يَسْعَىٰ وَهُوَ يَخْشَىٰ، خا کو موٹا بھی پڑھیں گے، شین پر کڑا زبر ہونے کی وجہ سے شین کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ فَأَنْتَ عَنْهُ، اس نون پر غنہ اخفا کچھ نہیں کیا جائے گا، اس نون پر اخفا ہم کریں گے۔ تَلَہَّا، لام کو ہا سے ملائیں گے، ہا پر تھوڑا ٹھہراؤ کیا جائے گا اور ٹھہراؤ کے ساتھ ہا کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آج کے سبق کا اختتام ہوا چاہتا ہے۔ آج الحمدللہ ہم نے سورۃ عبسہ کی 10 آیاتیں مکمل کر لی۔ کل انشاءاللہ تعالی یہاں سے آگے پڑھیں گے۔ ایک بار روانگی کے ساتھ سبق پڑھا دیتا ہوں۔ عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت ہمارا پڑھنا اور پڑھانا اور تمام دیکھنے والے ویورز کا سننا اور محبت کرنا اپنی برگاہ رحمت میں قبول و منظور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔